پس نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، من النساء اور عورتوں میں سے۔ شادی کا پہلا نقطہ محبت ہے، پسند ہے، لڑکی پسند کی ہو، دیکھی والی ہو، جان پہچان والی ہو، یا آپ کے عزیز و اقارب نے پسند کیا ہو۔ کیونکہ اگر نکاح ہو گیا اور پھر آپ کو وہ پسند نہیں آئی، بہت افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ دیکھ چکا ہو۔ اب تو مشکل نہیں ہے، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں تو سب کی تصویر لگی ہے، ایک نظر دیکھ لے۔ جب ویسے ہی لوگ دیکھتے ہیں بلا وجہ گناہ کر کے، تو یہاں تو نکاح کا کوئی ارادہ ہے ہی، دیکھ ہی لے۔ اب ایک آدمی کسی کے پاس جاتا تھا کہ میں یہاں نکاح کروں گا، ایک عالم نے مجھے کہا چلے اس کو سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ چلو۔ اس سے پوچھے یہاں کیوں آتے ہو؟ یہاں مجھے نکاح کرنا ہے۔ لڑکی دیکھی؟ کہا نہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے، اس کا بھائی اور خوبصورت ہے، لڑکی بدصورت ہے۔ اچھا، کہا میں تو نہیں کروں گا۔ کہ ویسے روزانہ دوپہر میں چکریں مار رہا ہوں۔ حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا دیکھ ہی لیتے۔ التشبہ میں قاری طیب نے لکھا ہے جس وقت لڑکا دیکھتا ہو لڑکی کو پتہ نہ ہو، جب لڑکی دیکھ رہی ہو لڑکے کو پتہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ درمیان میں میز لگاؤ اور جو ہے نا گلاب جامن رکھو اور اتنا کباب و حلوہ، السلام علیکم السلام علیکم، تو بش سے پیدا ہو تو یہ حرکتیں کرتے ہو۔ دیکھنے کا تذکرہ ہے، بے حجاب ہونے کا تذکرہ نہیں، یاد رکھنا۔ اس دن ایک نوجوان آئے، اس نے کہا وہ لوگ دیکھنے آئے، ہم اجنبیوں کو کیوں دکھائیں ہماری بہن؟ میں نے کہا بالکل مت دکھاؤ، کوئی تصویر وصیر ان کو دکھاؤ، بھئی یہ ہماری بہن ہے، جاؤ چھٹی کرو۔ بعض لوگ ہر گھر میں جا کے کیسی ہے ذرا مجھے دیکھنا ہے، اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہے، یہ صرف بازار گرمانے والے ہیں۔ دیدار می نمائی و پرہیز می کنی، بازار و خیش و آتش ماتیز می کنی۔ اور اگر تمہیں ڈر لگا ہوا، ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، فانکحوا ما طاب لکم، پس نکاح کر لو وہ جو تمہیں پسند ہو۔ یہاں ماں من کے معنی میں، کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے، من ذوی العقول بکواس، من ذات کے لیے اور ماں صفات کے لیے آتا ہے۔ جو اصل قاعدہ تھا وہ نحویوں سے رہ گیا ہے۔ من ذوات کے لیے آتا ہے اور ماں اوصاف اور صفات کے لیے آتا ہے۔ پس نکاح کرو وہ جو تمہیں اچھی لگے، طاب یطیب، طیبہ طیبہ، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع چار چار۔ تو بعضوں نے کہا دو اور دو چار، تین اور تین چھ، چار اور چار آٹھ، اور چھ جو ہے نا چار اور چھ دس، دس اور آٹھ اٹھارہ۔ اور بعضوں نے کہا دو دونی چار اور تین تینی نو، تو چار اور نو 13 اور چار اور چار 16۔ اور بعضوں نے کہا دو اور تین 5، 5 اور چار 9، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس کے ذیل میں کہا ہے کہ عرب ایسا کہتے ہیں، مراد عدد واحد ہوتا ہے، مثنا یعنی 2، اور ثلاثہ یعنی 3، رباع یعنی 4۔
بس 4 سے آگے فل سٹاپ، خبردار۔ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ 4 کے بعد اگر کسی نے 5واں نکاح کیا، نکاح منعقد ہی نہیں ہے، منعقد نکاح ہوگا ہی نہیں۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس سے کتاب النکاح میں منقول ہے کہ جس نے 4 نکاح کے بعد 5واں نکاح کیا فَكَأَنَّهُ نَكَحَ بِإِبْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ أُمِّهِ، گویا کہ اس نے اپنی بیٹی، بہن یا ماں کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ نکاح ہوا ہی نہیں، 4 تک رکھ سکتے ہو، اگر صحت اچھی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اور ایک بیوی سے تیرا کام نہیں بنتا، بڑا مشاق بنا ہوا ہے، تو پھر گناہ مت کرو، راستے میں لڑکیوں کو مت تاکو، لوگوں کے گھروں میں نہ گھسو، بازار حسن کا ٹکٹ نہ خریدو، فلموں میں اور تھیٹروں میں اپنی مردانگی ضائع مت کرو، انسان کا بچہ بنو، اور دوسری اور تیسری اور چوتھی کر لو، لیکن زنا مت کرو۔ عورتیں کہتی ہیں یہ میرے ہوتے ہوئے دوسری آئے گی، اور تیرے ہوتے ہوئے جو دوسری جگہ جا کے سوتا ہے رات، تو کیا کرا سکتی؟ کون سا ایٹم بم تو نے مارا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور آئے گی، کوئی اور نہیں آئے گی، تو یہی لالو پرشاد جائے گا۔ تو اس کو روکنے اور مرد بنانے کے لیے اسلام نے کہا کہ خیر ہے بی بی، ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے، ایک اور آ جائے۔ ہائی سمجھ۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا، طالب علم تھا، میں ایسا دوسری، میں ایسا تیسری۔ جب شادی ہو گئی میں نے کہا دوسری، نہیں، کیوں؟ وہ ایک ہی بہتے پر ہے، میں جانتی کے لوگوں نے تو مکھی بیٹھ رہی تھی بار بار، سالی شادی کرا دوں ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا ڈرا دیا۔ وے خادم حسین اور کوٹے تخیجا او دا لڈیر جی نے کئی مستی دغا خی بدی کی پاو چٹا کئی بدی کی۔ ایک آدمی تھا اور جگہ جگہ عورتوں کے راستے میں کھڑا ہوتا تھا، عورتوں نے کہا ارے یہ عجیب آدمی ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ عورتوں نے کوئی اسکیم بنائی اور اس کی ایسی پٹھائی لگائی کہ اس سے عبدالوہاب شبنم کو کہنا پڑا، اس نے تو نام دوسرا لیا ہے، اس کی اولاد کہیں ہوگی، غم ہو جائے گی، ماں قصدن نم بدل کو میں چرا نسی خپنشی نکئی دا چل نکڑی وی خادم حسین او کوٹے تخیجا علا بچو چپوڑتے ہو دانگر او دا لڈیر جی نے کئی مستی دی غا خی بدی کی پاو چٹا کئی بدی کی آدھی جی نہیں داسی نہیں داسی تھی سڑو نہ پاو پائی جوڑے سمے رونی اور آجام پخائے ہو وی وائی وی زرے زرے کو تولے کپڑے دوشلو نا کمزور دل سڑے چی پردو خود تگوری دا دل سڑی نہ خدا اور عزت و غیرت والا سڑے چی پردی خدوی نستر کو باندے سادر واجی بل فاما خواڑے دا نا چا مور دا چا خور دا منگ تکلا جائز دی چی منگ نظر واجی۔ اگر ہم میں بھی دین نہ ہو تقوی نہ ہو تو عوام کہاں جائے گی؟